پاکستان کے مشہور سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ کے انتقال کی خبر نے سب کو افسردہ کر دیا ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کئی معنیوں میں بہت ہی زیادہ اہم رہنے والی ہے۔ شاید آپ سب نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے ایک ننھے یوٹیوبر احمد شاہ، جو کہ بہت ہی زیادہ دل فریب اور دلچسپ بندہ ہے اور سوشل میڈیا سے کافی زیادہ فیم حاصل کر چکا تھا، اس کے بھائی عمر شاہ کی اچانک موت واقع ہو گئی ہے۔ دراصل عمر شاہ کی جو موت ہے یہ سانس کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک طرف سے جہاں میں نے آپ کو یہ دلدوز خبر سنائی، دوسرے اینگل سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، سانس کی نالی میں رکاوٹ کا مسئلہ کیا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا واقعہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تاکہ ایسے انسان کی جان بچ سکے جس کی سانس کی نالی میں رکاوٹ آئی ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمر شاہ کی۔ عمر شاہ جو کہ احمد شاہ کے ہمراہ ARY نیٹ ورک کے رمضان ٹرانسمیشن اور جیتو پاکستان سمیت مختلف ٹی وی چینلز کے شوز میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ اپنے معصومانہ شرارت اور چٹکلی کی وجہ سے پاکستان بھر میں ان بھائیوں کی حالت تھی، اور اب عمر اپنے بھائیوں کے ہمراہ سوشل میڈیا پر بھی بہت متحرک رہتے تھے۔ جہاں تک میڈیا رپورٹس کی بات کرے تو اور عمر شاہ کے گھر والوں کی بات کرے تو ان کے بیان کے مطابق عمر شاہ جو کہ ایک ننھے سے بچے تھے، ان کی موت دراصل کائی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں جی، کائی۔ دراصل عمر شاہ جو تھے ان کو کائی ہونے کے سبب جو پانی ہوتا ہے، پانی پھیپڑوں میں چلا گیا، جس کے سبب ان کی سانس بند ہو گئی، اور وہ سانس بند ہونا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ احمد شاہ نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اپنے بھائی کی موت کی بہت ہی دلدوز خبر کو سنایا۔ احمد شاہ جو کہ ہم سب کو ہنساتا رہتا ہے، لیکن محض 3 سال کے اندر اس ننھے بچے کی 2 بچوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ 2023 میں احمد شاہ کی چھوٹی بہن عائشہ بھی شدید علاج کے باعث وفات پا چکی تھی۔ اب دلدوز واقعہ یہ ہوا ہے کہ احمد شاہ کے ایک اور بھائی احمد شاہ بھی سانس کی نالی میں رکاوٹ کے سبب فوت ہو چکے ہیں۔ اب یہ خبر تو آپ نے سن لی ہے کہ عمر شاہ کی موت ہو گئی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک طبی ماہرین کا کہنا ہے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سانس کائی کے دوران اس کا مواد سانس کی نالی میں جانے کے زیادہ تر کیسز 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سانس لینے اور خارج کرنے کے درمیان رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیسز بڑی عمر کے بچوں اور بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہرین امراض اطفال ڈاکٹر روحیہ مریم کہتی ہیں کہ موت کی وجہ جو بھی وجہ بتائی جا رہی ہے، اس کے مطابق عمر شاہ کی موت اسپریشن نمولیا یعنی سانس کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بیرونی مواد جس میں کوئی کھانے کی چیز، کوئی لیکوڈ یا بلغم اگر سانس کی نالی میں پھنس جائے تو یہ نالی میں رکاوٹ یا اس کی مکمل بندش کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کے بقول کھانا، کھلونا یا کوئی چیز سانس کی نالی میں پھنس جائے تو یہ اسے مکمل طور پر بند کر دیتی ہے۔ اس صورتحال میں نہ تو انسان سانس لے پاتا ہے، نہ بول سکتا ہے اور نہ ہی کھانس سکتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی ہنگامی ہوتی ہے اور چند منٹ میں موت کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس صورتحال میں مریض کا چہرہ یا ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ بے ہوشی میں بھی جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر روحیہ کے مطابق عمر شاہ کے کیس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سانس کی نالی مکمل طور پر بند ہو گئی، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بند ہونے سے موت واقع ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں قریب موجود لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس واقعے میں سب سے اہم اور بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ دوستوں میرے ساتھ بھی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ میری چھوٹی سی بیٹی 3 سال کی تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے کرم سے ہی پھر وہ بچ پائی۔ دراصل جب اس کے سانس کی نلی میں بھی
गोश्त का एक टुकड़ा फंस गया था, जिसके सबब भी वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसके होंठ भी नीले पड़ गए, उसका चेहरा भी काला पड़ गया। लेकिन अल्लाह के करम से वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने के सबब उसकी जान बच पाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के साथ ये वाक़ा पेश आए तो उसको क्या करना चाहिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन भट्टी कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में करीब मौजूद लोगों का किरदार नहायत ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि मरीज़ को अस्पताल ले जाकर जाना कभी भी वक्त नहीं होता। उनके बकौल अगर बच्चा 1 साल से कम हो और बेहोश न हुआ हो तो इसकी पुश्त पर 5 मरतबा ज़ोर से थपकी देनी चाहिए। इस तरह 5 दफ़ा सीने पर धक्के मारे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो और वो बेहोश न हुआ हो तो इसके पीठ पर दबाव डाला जाता है। उनके बकौल अगर इस दौरान उंगली डालकर चीज़ निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे चीज़ मज़ीद अंदर जा सकती है। अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो फ़ौरन CPR करनी चाहिए और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर जैन कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि वो यकीनी बनाए कि बच्चे खाने के दौरान ढूंढने, खेलने या बात करने से गुरेज करें। उनके बकौल इस तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वालिदैन को भी फर्स्ट एड की तरबियत देनी चाहिए ताकि कीमती जान बचाई जा सकती है। अब बात ये पैदा होती है कि वालिदैन को आखिर क्या एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर रूहिया मरियम कहती हैं कि बच्चों को लाइफस्टाइल और उनके खाने पीने की रूटीन पर नज़र रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। वो कहती हैं कि हादसा तो किसी के साथ कहीं भी पेश आ सकता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के ज़रिए बहुत से संगीन हादसा से बचा जा सकता है। उनका कहना था कि अक्सर घरों में देखा गया है कि बच्चे लेटे लेटे खाना खाते हैं, जो इंतहाई खतरनाक और इससे सांस की नाली में रुकावट पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को भी जब दूध या कोई नरम ग़िज़ा दी जाती है तो इसके बाद डॉक्टर्स ये तजवीज़ करते हैं कि इन बच्चों को कम से कम 30 मिनट तक बिठाया जाए या इन्हें डकार दिलवाई जाए। उमर शाह की मौत पर शोबिज़ स्टार्स अफसरदा है। उमर शाह की मौत तो वाक़या हो गई, अल्लाह ताला उनको घर की रहमत में जगह नसीब करे, लेकिन हमारे लिए इस वाक़े से सीख लेना ज़रूरी है। और जो तदाबीर इस वीडियो में मैंने आपको बताई वो तदाबीर आपको याद रखनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी भी आपके साथ ये वाक़या पेश आए तो इस सूरत हाल में आप अपने प्यारों, अपने किसी रिश्तेदार या ज़रूरी नहीं अपना कोई प्यारा रिश्तेदार हो, कोई गैर भी हो, अगर आपको लगे कि उसके साथ ये वाक़ा पेश आया हो तो उसको उसकी जान बचा सके। बाकी शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बस इतना।